السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والی رات ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے پوچھا، اے جبرائیل، تیرے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، کیونکہ اس کی مٹی پاکیزہ اور زمین وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کے پودے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ متحدہ ضلع میں گرو نانک جینتی و کارتکا پونم کا عقیدت و احترام کے ساتھ پرامن انعقاد۔ ریاستی مشیر کی حیثیت سے بودھن رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی نے اپنے عہدے کا لیا جائزہ۔ ٹی پی سی سی مہیش کمار گوڈ، ریاستی مشیر محمد علی شبیر، رورل رکن اسمبلی ڈاکٹر بھوپت ریڈی و دیگر نے ملاقات کرتے ہوئے پیش کی مبارکباد۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے سینئر کانگریس پارٹی قائدین کی ملاقات۔ نظام آباد میں میٹرنیٹی ہاسپٹل اراضی کی نشاندہی و تعمیر کی سفارش، شہر کی ترقی میں نمایاں کردار پر اظہار تشکر۔ ریاست کے 10 ڈائٹ کالج میں صرف 16 لیکچرز، 288 لیکچرز کی گنجائش۔ تقررات میں محکمہ تعلیم کی مجرمانہ غفلت، طلباء کی تعلیم متاثر۔ بی جے پی بی آر ایس کے کارکردگی پر پردہ ڈال رہی ہے اور بی آر ایس ووٹرز کو گمراہ کر رہی ہے۔ جوبلی ہلز انتخابی ریلی سے سی ایم ریونت ریڈی کا خطاب۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے سینئر کانگریس پارٹی قائدین کی ملاقات۔ نظام آباد میں میٹرنیٹی ہاسپٹل اراضی کی نشاندہی و تعمیر کی سفارش، شہر کی ترقی میں نمایاں کردار پر اظہار تشکر۔ شہر کے سینئر کانگریس پارٹی قائدین، سابقہ ڈپٹی میئر ایم اے فہیم، سابقہ کارپوریٹر ایم اے قدوس، سابقہ سینئر کارپوریٹر کانگریس محمد مجاہد خان و سابقہ کارپوریشن ممبر اشفاق احمد خان نے حیدرآباد پہنچ کر تلنگانہ حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے خصوصی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے موقع پر سینئر کانگریس پارٹی قائدین نے حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے نظام آباد میں میٹرنیٹی ہاسپٹل اراضی کی نشاندہی و تعمیر کو یقینی بنانے کی سفارش کی اور دیگر مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ علاوہ ازیں سینئر کانگریس پارٹی قائدین نے نظام آباد شہر کے مثالی ترقی و عوامی خوشحالی کے لیے نمایاں کردار ادا کرنے پر حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے اظہار تشکر بھی کیا ہے۔ سینئر کانگریس پارٹی قائدین کی ملاقات و سفارش پر نظام آباد میں بہت جلد میٹرنیٹی ہاسپٹل اراضی کی نشاندہی و تعمیر کو یقینی بنانے حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے تیقن دیا ہے۔ علاوہ ازیں گورنمنٹ ہاسپٹل نظام آباد میں عوامی مسائل و دشواریوں کے سدباب کے لیے حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے اپنے بجٹ سے 16 لاکھ روپے منظور کرتے ہوئے گورنمنٹ ہاسپٹل میں 2 نئے لفٹس اور موجودہ ناکارہ لفٹس کی درستگی و مرمت اور ہاسپٹل میں باتھ روم کی مرمت کے کاموں کو یقینی بنا رہے ہیں۔ اس موقع پر تلنگانہ حکومتی مشیر محمد علی شبیر نے ریاست کی عوامی بالخصوص اقلیتوں سے کہا کہ انہیں حکومت کی جانب سے وزارت کے عہدے پر فائز نہ کیے جانے سے کسی سازش یا مایوسی کا شکار نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ہائی کمان و ریاستی حکومت کی جانب سے انہیں دی گئی مشیر حکومت کی
اہم ذمہ داری پر فائز رہتے ہوئے عوامی خدمات بالخصوص نظام آباد کی ترقی و عوامی خوشحالی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ نظام آباد دہی ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی و ریاستی مشیر محمد علی شبی نے سکریٹریٹ میں نو منتخب ریاستی مشیر و بودھن رکن اسمبلی سدرشن ریڈی کو مبارکباد دی۔ نظام آباد دہی ایم ایل اے ڈاکٹر بھوپت ریڈی و ریاستی مشیر محمد علی شبی نے سدرشن ریڈی سے ملاقات کی، جنہوں نے ریاستی حکومت کے چیف ایڈوائزر کا عہدہ سنبھالا۔ ان کے دفتر میں سکریٹریٹ میں ملاقات کی اور انہیں مبارکباد دی۔ ان کے ساتھ سابق ایم ایل اے سی نرسا ریڈی، پی سی سی جنرل سیکریٹری ناگیش ریڈی، پی سی سی ڈپٹی شیکھر گوڈ، بلاک کانگریس صدر پولاسانی سرینیواس، سابقہ آئی سی ڈی ایم ایس چیئرمین منی پالسیا ریڈی، سابقہ ایم پی پی راجنا، سابقہ سرپنچ چنا سایا ریڈی اور دیگر موجود تھے۔ سکریٹریٹ میں سدرشن ریڈی کو ڈی پی سی سی چیف مہیش کمار گوڈ کی مبارکباد۔ ریاستی حکومت کے چیف ایڈوائزر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالنے پر سدرشن ریڈی سے سکریٹریٹ میں ان کے دفتر میں ملاقات کرتے ٹی پی سی سی صدر و ایم ایل اے سے مہیش کمار گوڈ، نظام آباد رورل کے و ایم ایل سی مہیش کمار گوڈ، نظام آباد رورل کے ایم ایل اے بھوپت ریڈی اور دیگر رہنماؤں نے انہیں تہنیت پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گاجل پیٹ گرودوارہ گرو نانک جی کے 556ویں جنم دن کے موقع پر سکھ برادری نے ان کی جینتی نہایت شاندار انداز میں منائی۔ شہر کے گاجل پیٹ گرودوارہ میں گرو نانک جی کی 556ویں جینتی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے ملی بھگت سے اس مقدس دن کا جشن منایا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ ہر سال آنے والی یہ جینتی سکھ برادری کے لیے بے حد خوشی اور عقیدت کا باعث ہوتی ہے اور بچے، نوجوانوں، بزرگ سب مل کر گرو نانک جی کے پیغام امن و بھائی چارے کو یاد کرتے ہیں۔ گرودوارہ میں خصوصی عبادات اور دعائیہ پروگرام منعقد کیے گئے۔ منتظمین نے اس موقع پر شریک تمام افراد کا شکریہ ادا کیا اور مہمانوں کی شال اڑا کر اعزاز کے ساتھ پذیرائی کی۔ گرو نانک جینتی کے موقع پر حال ہی میں مقرر کردہ حکومتی مشیروں اور قائدین نے بھی شرکت کی، جن میں سدرشن ریڈی، شبیر علی، ایس سی بی سی اقلیتی صدر نوڈا چیئرمین کیشو وینو، رورل ایم ایل اے بھوپت ریڈی اور پی سی سی صدر رام بھوپال شامل تھے۔ انہوں نے سکھ برادری کو جینتی کی مبارکباد پیش کی۔ اس تقریب میں بڑی تعداد میں سکھ برادری کے افراد نے شرکت کر کے پروگرام کو کامیاب بنایا۔ اللہ سدا پتر ہے ہماری اور سے، کیونکہ گرو نانک دیو جی مہاراج جگت کے گرو تھے اور جگت کے گرو ہیں، سبھی ان کو پیر اللہ گرو مانتے ہیں۔ تو اب سبھی کے چرنوں میں بینتی ہے کہ وہ صرف خالصہ پنتھ کے سکھوں کے گرو نہیں، وہ سبھی کے گرو ہیں۔ سو خالصہ پنتھ کی اور سے، سکھ سماج کی اور سے آپ سبھی کو نمنترن ہے یہاں پر، آپ ضرور آئیے گردوارے کو، اور بھنڈارا چالو ہے، اور اگر آپ کی اچھا ہو۔ راہل گاندھی کا بڑا انکشاف، ہریانہ میں 25 لاکھ ووٹوں کی چوری، برازیل ماڈل نے 10 بوتھوں پر 22 بار ووٹ ڈالا۔ کانگریس کے سینئر قائد راہل گاندھی نے بی جے پی پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ہریانہ اسمبلی انتخابات میں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ ہریانہ میں تقریباً 25 لاکھ ووٹوں کی چوری ہوئی ہے، جن میں 5.21 لاکھ ڈپلیکیٹ ووٹرز، 53,174 ناقص ووٹرز اور 19.26 لاکھ بلک ووٹرز شامل ہیں۔ ان کے مطابق ہریانہ کی ووٹر فہرست میں ہر 8واں ووٹر جعلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایج فائلز ہیں جن میں اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ پورا ایک ریاست چوری کر لی گئی۔ ہمیں شبہ تھا کہ یہ معاملہ صرف چند اسمبلی حلقوں تک محدود نہیں بلکہ ریاستی اور قومی سطح پر ہو رہا ہے۔ راہل گاندھی نے بتایا کہ ہریانہ کے مختلف امیدواروں سے انہیں شکایت موصول ہوئی کہ انتخابی عمل میں کچھ گڑبڑ ہے۔ ان کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے۔ ہم نے مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر میں بھی اس طرح کے تجربات کیے تھے، لیکن ہم نے ہریانہ پر خاص توجہ دی اور اس کی تفصیلی جانچ کی۔ انہوں نے الیکشن کمیشن اور بی جے پی پر الزام لگایا کہ دونوں نے مل کر ایک سازش رچی جس کے تحت کانگریس کی واضح جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔
we estimate that at least in Mahadevapura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. Sorry. Yeah. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed bias of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. Right? That's 12.5%. कुलास नाला प्रोजेक्ट ओहदेदारों की मुजरमाना लापरवाही पर किसानों ने किया एहतजाज दर्ज। कामारेड्डी ज़िला के जुक्कल हलके के कोलास नाला प्रोजेक्ट हुक्काम की मुबैना गफलत और गैर जिम्मेदाराना रवैये के बाइस किसानों को भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। तफसीलात के मुताबिक कोलास नाला प्रोजेक्ट के फील्ड गेट्स को बगैर किसी पेशगी इत्तला या वार्निंग के अचानक खोलकर पानी का अखराज किया गया, जिसके नतीजे में बिचकुंदा मंडल के मौजूद छोटे दिवाड़ा की नदी में बहने वाला पानी अचानक बढ़ गया। इस दौरान एक ट्रैक्टर जिस पर धान की फसल लदी हुई थी नदी में फंस गया। ट्रैक्टर ड्राइवर अपनी दानिशमंदी से पानी की रफ्तार का सामना करते हुए नदी के किनारे पर पहुंच गया और किसानों की कीमती फसल पानी में बह गई। मुकामी किसानों ने बताया कि अगर प्रोजेक्ट हुक्काम की जानिब से बरवक्त इत्तला दी जाती तो ये नुकसान रोका जा सकता था। किसानों ने इस वाक़े को प्रोजेक्ट हुक्काम की मुजरमाना लापरवाही करार देते हुए सख्त बरहमी का इजहार किया। आपाशी हुक्काम की लापरवाही के खिलाफ किसानों और समाजी कारकुनान ने बिचकुंदा बांसवाड़ा सड़क गोपनपल्ली चौराहे पर रास्ता रोक एहतजाज किया। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत और महकमे आपाशी फौरी तौर पर वाक़े की जांच करे, मुतासरा किसानों की माली मुआवजा फराहम करे और ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एहतजाजियों ने कहा कि इस तरह के गैर मुआहदा इक़दामात से न सिर्फ फसलों को नुकसान पहुंचता है बल्कि इंसानी जानों को भी शदीद ख़तरा लायक होता है। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही बिचकुंदा तहसीलदार वेणुगोपाल मदनूर, सब इंस्पेक्टर विजय कोंडा ने पुलिस अमले के हमरा एहतजाज के मुकाम पहुंचे और एहतजाजियों से बात करते हुए कहा कि नुकसान शुदा धान की फसल की रिपोर्ट आला हुक्काम को भेजने और मुआवजा हुकूमत से दिलाने का और ट्रैक्टर की नुकसान की फराहमी को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया और किसानों को एहतजाज से दस्तबरदार किया। मुसलमानों में मजहबी, सियासी, समाजी और माशी शऊर पैदा करने की ज़रूरत है। मुल्क के बदलते हालात से वाकिफ़ होकर अपनी तहज़ीब और मज़हब की हिफाजत का सामान करना हर मुसलमान की अपनी ज़िम्मेदारी है। इन ख़यालात का इजहार करें। हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़वी साहब मुतज़ल्ला आली नाज़िम व बानी व शेखुल हदीस इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद व सदर दीनी तालीमी बोर्ड व सदर राब्ता मदारिस तेलंगाना व रुकन शोरा मुज़ाहिर उलूम सहारनपुर से 3 नवंबर 2025 बरोज़ पीर को मस्जिद मोहम्मदिया में मुनक़िद इजलास तक़सीम इनामात व मकातिब की अहमियत से खिताब करते हुए किया और कहा कि आज पूरे मुल्क में एक ख़ास किस्म की आइडियालॉजी काम कर रही है। दीनी तालीम के बहुत ज़्यादा हसास और फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इन मकातिब का मकसद अपने नौनिहालों के दीन व ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है। कामयाब तलबा व तालिबात में इनामात तक़सीम करते हुए इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद दी। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिरुल क़ासिमी इमाम व ख़तीब मस्जिद इस्लामिया व ख़ादिम जमीयतुल उलमा व दारुल उलूम सईदिया ने मकतब तालीमुल कुरान की कारकर्दगी व तारुफ पेश किया। मुफ्ती ज़मीरुद्दीन क़ासिमी ने तिलावत कुरान फरमाई। हाफिज़ सोहेल ने नात नबी पेश की। सदर इंतज़ामी कमेटी हाफिज़ अब्दुल अली आरिफ मोतमद मोहम्मद यूसुफ अब्दुल मन्ना नायब सदर व दीगर ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए पुरजोश इस्तकबाल किया। मौलाना सैयद मुस्तफ़ा क़ासिमी इमाम व ख़तीब मस्जिद हाजा हाफिज़ अहमद हाफिज़ मोहम्मद मुफ्ती तबरेज़ क़ासिमी ने अहलियाना मोहल्ले से अपील की है कि हर बच्चा बच्ची इस मकतब से फ़ायदा उठाए।
اجلاس میں علماء، حافظ، ائمہ مساجد کی کثیر تعداد نے شرکت کرتے ہوئے استفادہ کیا۔ ریاست کے 10 ڈائٹ کالج میں صرف 16 لیکچرز، 288 لیکچرز کی گنجائش۔ تقررات میں محکمہ تعلیم کی مجرمانہ غفلت، طلباء کی تعلیم متاثر۔ ریاست کے سرکاری ڈائٹس ناکارہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 15 سال سے محکمہ تعلیم ان میں مستقل لیکچرز کا تقرر نہ کرتے ہوئے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں DID کے امیدواروں کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے ریگولر لیکچرز ہی نہیں، پرنسپل بھی نہیں ہے۔ ریاست میں 10 سرکاری ڈائٹ کالجز میں 286 مستقل لیکچر کے منجملہ صرف 16 لیکچرز ہیں۔ 270 لیکچرز کی جائیدادیں مخلوعہ ہیں۔ چند مقامات پر گیسٹ لیکچرز اور سرکاری ٹیچرز کو ڈپٹیشن پر تعینات کیا گیا ہے۔ سرکاری ٹیچرز کے لیے یونیفائیڈ سروس رولز کے مسئلے کی وجہ سے ڈائٹ اور BEd کالجز میں ترقیوں کے ذریعے 70 جائیدادوں پر تقررات کا مسئلہ ہے، تاہم 30% نچلے سطح کی جائیدادوں پر تقررات نہ کرتے ہوئے تاخیر کی گئی ہے۔ مرکزی حکومت کے مخلوعہ جائیدادوں پر سوال اٹھانے پر 110 جائیدادوں پر تقررات کرنے کے لیے TGPSC نے 12 نومبر 2022 کو حکومت نے GO جاری کیا تھا۔ 3 سال گزر جانے کے بعد بھی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا گیا۔ میڈچل ورنگل ڈائٹ کالج میں ایک بھی مستقل لیکچر نہیں ہے۔ ورنگل ڈائٹ BEd کالج کو ملا کر عادل آباد ڈائٹ کے لیکچر کو انچارج پرنسپل کی ذمہ داری حوالے کی گئی ہے۔ ریاستی مشیر کے طور پر آج بودھن رکن اسمبلی سدرشن ریڈی نے لیا عہدے کا جائزہ۔ وہ کسانوں کو کیے گئے وعدے کے مطابق رقم کی تقسیم پر کسانوں کی جانب سے کیا گیا اظہار تشکر۔ تلنگانہ کے معزز وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سرکاری مشیر و سابق وزیر اور بودھن کے MLA سدرشن ریڈی نے وزیر اعلیٰ کے اعلان کے مطابق کسانوں کے کھاتوں میں خریف فصل کے لیے 500 روپے بونس کی رقم جمع کروائی۔ اس موقع پر نوی پیٹ منڈل میں کسانوں اور کانگریس کے قائدین و کارکنان نے مل کر خوشی کا اظہار کیا اور دودھ کا ابھیشیک کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر زراعت تملا ناگیشور راؤ اور سرکاری مشیر سدرشن ریڈی کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں شرکت کرنے والوں میں کانگریس پارٹی ٹاؤن صدر بھگوان سائی ریڈی، سنجیو ریڈی، گنگادھر موسا، وسنت موہن، زبیر مصطفیٰ، کسانوں میں بال کٹی ریڈی، پرتاپ ریڈی، نارائن ریڈی، گنگا کشن، کوٹی ریڈی، وینکٹ رام ریڈی سمیت دیگر کانگریس قائدین اور کارکنان شامل تھے۔ فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم پر حکومت کی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا قیام، گورنمنٹ سیکریٹریز کے علاوہ خانگی تعلیم اداروں کے نمائندوں کی شمولیت۔ تلنگانہ حکومت نے فیس باز ادائیگی اسکیم کے لیے فنڈز کی فراہمی کے سلسلے میں اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ چیف سیکریٹری راما کرشنا راؤ نے GOMS 19 مرخہ 28 اکتوبر جاری کیا۔ چیف منسٹر بھٹی وکرامارکا کی فیڈریشن آف ایسوسی ایشن آف تلنگانہ ہائیر ایجوکیشن انسٹی ٹیوشن سے ملاقات کے دوران اعلیٰ تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے اور فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ حکومت نے تجاویز کا جائزہ لینے کے بعد اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کے صدر نشین اسپیشل چیف سیکریٹری ویلفیئر ہوں گے۔ پرنسپل سیکریٹری فائنانس، نائب صدر نشین اور ارکان کے طور پر سیکریٹری ایجوکیشن، سیکریٹری ٹرائبل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، سیکریٹری مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ، صدر نشین اسٹیٹ کونسل آف ہائیر ایجوکیشن پروفیسر کانچا ایلیا اور پروفیسر کونڈارام کے علاوہ تعلیمی اداروں کی فیڈریشن کے 3 نمائندوں کو شامل کیا جائے گا۔ کمشنر SC ڈیولپمنٹ کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ GO کے مطابق یہ کمیٹی فیس ری ایمبرسمنٹ اسکیم کو جاری رکھنے اور اعلیٰ تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کرے گی۔ کمیٹی کو رپورٹ پیش کرنے کے لیے 3 ماہ کی مہلت دی گئی۔
बीजेपी बीआरएस के कारकर्दगी पर पर्दा डाल रही है और बीआरएस वोटर्स को गुमराह कर रही है। जुबली हिल्स इंतखाबी रैली से सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अक़लियती राय दहिंदारों को यकीन दिलाया कि दिसंबर तक जुबली हिल्स में मुस्लिम कब्रिस्तान के मसला हल कर दिया जाएगा और कब्रिस्तान के लिए अराजी अलॉट की जाएगी। चीफ मिनिस्टर जुबली हिल्स ज़िमनी चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की मुहिम के सिलसिले में रहमत नगर डिवीज़न में रोड शो के बाद कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए रोड शो और कॉर्नर मीटिंग में कसी तादाद में आवाम ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस और बीजेपी में मफाहिमत का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि बीआरएस को वोट दरअसल बीजेपी को वोट देने के बाद मुतरादफ है। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला उम्मीद शाह ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन के मसले पर केसीआर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन आज तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद केसीआर को बचाने की कोशिश की जा रही है। मुनहरफ अरकान असम्बली के खिलाफ कल से स्पीकर की तहकीकात का आगाज़। 4 अरकान असम्बली को वजाहत का मौका, असम्बली के अतराफ तहदीदात का निफाज। तेलंगाना कानून साज असम्बली जी प्रसाद कुमार इन्हिराफ के इल्ज़ामात का सामना करने वाले अरकान असम्बली की तहकीकात का 6 नवंबर से आगाज़ कर रहे हैं। स्पीकर ने तहकीकात के पहले मरहले में 4 अरकान असम्बली और ख़िलाफ़ शिकायत करने वाले अरकान के मौक़ूफ़ की समाअत की थी। कानून साज असम्बली में बाकायदा कोर्ट का एहतमाम किया गया, जहां स्पीकर ने फ़रीक़ीन के वकला के दलाइल की समाअत की और उन्हें जरहा का भी मौका दिया। पहले मरहले की समाअत के बाद प्रसाद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करते हुए तहकीकात की तकमील के लिए मज़ीद 2 माह की मोहलत तलब की है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने इन्हिराफ के इल्ज़ामात का सामना करने वाले अरकान असम्बली की तहकीकात और रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 माह की मोहलत दी थी, जो 31 अक्टूबर को ख़त्म हो गई। स्पीकर के ऑफिस ने मज़ीद 4 अरकान असम्बली के इल्ज़ामात की जांच का शेड्यूल जारी किया है। 6, 7, 12 और 13 नवंबर को डॉक्टर संजय पोचाराम, श्रीनिवास रेड्डी, टी वेंकट राव और ए गांधी के खिलाफ शिकायतों की जांच होगी। इब्तिदाई में शिकायत कुनंदगान और फिर अरकान असम्बली को वजाहत का मौका देते हुए वकला को जरहा की सहूलियत फराहम की जाएगी। समाअत के दौरान असम्बली और उसके अतराफ तहदीदात आयद की गई है। गैर मजाज अफराद हत्ता के अरकान असम्बली के अहाते में दाखिल की इजाज़त नहीं रहेगी। अरकान असम्बली के अहाते में वाक़ पार्टी दफ्तर तक महदूद रहेगी। समाअत की कार्रवाई में मीडिया को दाखिल की इजाज़त नहीं रहेगी। बताया जाता है कि स्पीकर ने रोज़ाना फ़रीक़ीन को जरहा का मौका देने का फ़ैसला किया है। अगले दिन भद्राचलम के रुकन असम्बली टी वेंकट राव और 7 नवंबर को जगत्याल के रुकन असम्बली संजय कुमार के खिलाफ इल्ज़ामात की जांच होगी। वाज़ेह रहे कि बीआरएस ने 10 अरकान असम्बली पर इंसदाद इन्हिराफ कानून के तहत कार्रवाई करते हुए असम्बली रुकनियत से नाअहल करार देने की अपील की है। मज़कूरा अरकान असम्बली बीआरएस के टिकट मुंतखब हुए। बाद में उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। स्पीकर की जानिब से अरकान असम्बली को नोटिस जारी की गई थी, जिसके जवाब में अरकान असम्बली का कहना था कि वो बीआरएस में बरकरार है और अपने हल्क़े जात की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। मुत्तहिदा ज़िला में कार्तिका पूनम का बरदाने वतन की जानिब से जोश व खरोश के साथ किया गया एहतमाम। आज मुत्तहिदा ज़िला में कार्तिका पूनम का बरदाने वतन की जानिब से जोश व खरोश के साथ एहतमाम अमल में लाया गया। इस मौके पर मनादर में खुसूसी इबादतें की और तमाम मजहबी रसूमात अंजाम दिए। और आज इसी तरह हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ दिल राजू फिल्म प्रोड्यूसर ने भी अपने आबाई गांव नरसिंगपल्ली पहुंचते हुए खुसूसी पूजा अंजाम दी। విశేషమైనటువంటి ఔషధాలను ఈరోజు అందజేస్తున్నాం। మొదటిది గర్భిణీ స్త్రీలకు ప్రతి నెల ఇచ్చేటువంటి దివ్య ఔషధము, పిల్లలు పరిపూర్ణమైన ఆరోగ్యంతో మానసిక శారీరక ఆరోగ్యంతో ఉండేటట్టు, వారి వర్చస్సు తేజోమయంగా ఉండేటట్టు,
భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారా ఏ విధమైనటువంటి అంగవైకల్యం లేకుండా సరి అయిన మోతాదులో సరి అయిన బరువుతో పుట్టేటట్టుగా ఈ ఔషధం ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. గత 12 సంవత్సరాలుగా ఈ ఔషధం ఈ ప్రాంగణంలో ఇస్తున్నాం. అంతేకాకుండా మరొక విశేషం, కార్తీక పౌర్ణమి రోజు अख्तिताम से खबर नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िला में गुरु नानक जयंती व कार्तिका पूनम का अकीदत व एहतराम के साथ पुरअमन इनेकाद। रियासती मुशीर की हैसियत से बोधन रुकने असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने अपने ओहदे का लिया जायजा। टीपीसीसी महेश कुमार गौड़, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रूरल रुकने असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी व दीगर ने मुलाकात करते हुए पेश की मुबारकबाद। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर से सीनियर कांग्रेस पार्टी कायदीन की मुलाकात। निज़ामाबाद में मैटरनिटी हॉस्पिटल इराजी की निशानदही व तामीर की सिफारिश शहर की तरक्की में नुमायां किरदार पर इजहार तशक्कुर। रियासत के 10 डाइट कॉलेज में सिर्फ 16 लेक्चरर्स, 288 लेक्चरर्स की गुंजाइश। तकर्रुरात में महकमे तालीम की मुजरमाना गफलत, तुलबा की तालीम मुतासिर। बीजेपी बीआरएस के कारकर्दगी पर पर्दा डाल रही है और बीआरएस वोटर्स को गुमराह कर रही है। जुबली हिल्स इंतखाबी रैली से सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।